إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق اللہ العلی العظیم. وہ لوگ کہ ہم نے ان کو کتاب پہچانتے ہیں انہیں جیسا کہ پہچانتے ہیں بیٹوں اپنے کو، اور تحقیق ایک گروہ وہ ان میں سے البتہ چھپاتے ہیں وہ حق کو، حالانکہ وہ جانتے ہیں حق جانب سے رب تیرے کے ہیں، بس ہرگز نہ ہونا تو شک کرنے والوں سے۔ اور تفسیر میں لکھا جاتا ہے ویسے ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اے سننے والے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کیا مثال سے سمجھائی جا رہی دیکھیں۔ بولتے نا بھائی کہ دنیا میں کوئی بھی چیز کو پہچاننا، یعنی انسان جو ہے نا کوئی چیز کو پہچانتا، مثال کے طور پر سب سے زیادہ کس چیز کو پہچانے گا؟ تو بولے وہ اپنے بیٹے کو پہچانے، اپنی اولاد کو پہچانے گا۔ بولا بیٹا گیا ہے، بیٹا گیا ہے، بیٹی واٹ ایور، بولے پہچانے گا، اس بڑی آسانی سے پہچانے گا۔ بلکہ وہ بھی نہیں، دوسرے لوگ بھی دیکھ کے بول دیں گے یہ فلانے کا بیٹا ہے۔ اس کی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی اتنی واضح ان کے پاس دلائل موجود تھی، اتنا واضح جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا کہ یہ اپنے اولاد کو پہچاننے کے برابر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتے تھے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر حق کو چھپائے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلے مسلمانوں کو اہل کتاب کی پیروی کرنے سے ڈرایا دھمکایا گیا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم کیسے قبلہ وغیرہ میں شک کر سکتے ہو، جو خود اہل کتاب کا یہ حال ہے کہ تمہارے پیغمبر اور ان کی ساری صفات کا دل سے جان کر زبان سے انکار کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ وہ تمام علامات و آیات دیکھ کر بھی تمہارے قبلہ نہ مانیں گے۔ اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ پہلے ہی سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جد وہ حسد کا منکر ہیں، پھر آیت سے کیسے قبول کریں؟ حسد نے ان کے دل و دماغ اور ظاہری اعضاء کو ایسا بیگانہ کر دیا کہ اب نہ یہ دلائل سمجھ سکیں، نہ معجزات دیکھ کر ان میں غور کر سکیں۔ نبی سے حسد کی آگ نے بہت سے باغ اجاڑ دیے ہیں۔ دیکھو ابلیس نے آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان الہی سنا، فرشتوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، انہیں جنت میں نہایت عزت سے رہنے سہنے کا مشاہدہ کیا، مگر صرف حسد کی وجہ سے ان کے آگے نہ جھکا۔ یہی ان یہودیوں کا حال ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب تبدیل قبلہ کو حق جان کر منکر ہیں۔ اب فرمایا کہ وہ صرف قبلے ہی کو نہیں بلکہ خود صاحب قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں۔ پہلے مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اگر تم نے حق کو جان پہچان کر اہل کتاب کی پیروی کی تو تم ظالموں میں سے ہوں گے، اور ظالم تو سدھا قسم کے تھے، مشرکین، کفار، رب کے منکر۔ اب ظالم کی تعین کی جا رہی ہے کہ اس قسم کے ظالموں میں تمہارا شمار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، یہاں کتاب سے آسمانی کتاب یعنی توریت و انجیل مراد ہیں، کہ مدینہ منورہ میں انہی کے ماننے والے یعنی یہود و نصارہ تھے، اور کتاب دینے سے علم کتاب کی عطا مراد ہیں، یعنی جن علماء یہود و نصارہ کو توریت و انجیل کا علم عطا ہوا وہ یعرفونہ، انہیں پہچانتے ہیں۔ رہے ان کے جاہل، وہ اپنی کتاب ہی سے بے خبر ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانوں اور علامتوں کو کیا جانے جو ان میں بیان ہوئے، یعنی جو ان کے یہودی علماء ہوئے، عیسائی علماء ہوئے، جو اللہ تعالیٰ جن کو علم عطا کیا، جو کتاب انجیل اور توریت کا علم رکھتے تھے، یہ بہت اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں۔ تبدیل قبلہ کو بھی حق ہے، یہ مانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ ہاں، لیکن ان کی جو یعنی فالوورز ہیں، یعنی عام یہودی، عام عیسائی، بولے وہ تو اتنے جاہل ہیں کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ ان کو کہاں سے پہچانے؟ خیال رہے کہ تفسیر مدراک نے فرمایا کہ الذین سے آخر جملہ تک ظالموں کی صفت ہے جو پہلے آیت میں گزری، یعنی تم ان ظالموں میں سے ہو جاؤ گے جن میں یہ عیوب ہیں۔ باقی مفسرین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علیحدہ جملہ ہے کہ الذین مبتدا اور یعرفون خبر۔ یہ بھی خیال رہے یہ ضمیر یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے کہ آپ کا ذکر وما انت بتابعین میں ہو چکا ہے، یا کعب معظمہ کی طرف، یا تبدیل قبلہ کی طرف، مگر پہلی بات زیادہ قوی ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے زمین۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کیونکہ آئندہ
بیٹوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی علماء اہل کتاب کعبہ معظمہ کے قبلہ ہونے یا تبدیلی قبلہ یا اس پیغمبر آخر الزمان کی صرف صورت پاک ہی دیکھ کر ایسا پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ اگر 1000 بچوں میں بھی کھڑا ہو تو پہچان جاتے ہیں کہ میرا بیٹا وہ ہے، اور کسی وقت بھی تردد نہیں کرتے کہ شاید یہ میرا بچہ نہ ہو، کوئی اور ہو، بلکہ دور سے ہی اس کی آواز سن کر، چال ڈال دیکھ کر بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بچے کی گفتار ہے یا اس کی سی رفتار ہے۔ ایسے ہی اس پیغمبر کی شکل و شبہات، رفتار و گفتگو، بلکہ ہر ادا سے ان کی نبوت ظاہر ہو رہی ہے۔ ان کی یہ سبھی صفات پچھلی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے ظہور کا تو یہ کمال، مگر ان کا یہ حال کہ ان میں ایک گروہ وہ تو ایمان لے آیا، جیسے عبداللہ ابن سلام اور کعب احبار وغیرہ، خیال رہے کہ ہم کو بھی کچھ لوگ جانتے پہچانتے ہیں اور حضور کو بھی، مگر ان دونوں پہچانوں میں 4 طرح کا فرق ہے۔ یعنی اب یہاں پہ آپ کو یہ سمجھنا ہے، مثال سمجھنے کہ جو پہلے سے جو آیت کنٹینیو ہو رہی ہے اس میں اشارہ جو ہے نا کعبے کی طرف نہیں، کیونکہ بچوں کی طرف اشارہ دیا ہے تو قبلے کی طرف اشارہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا، کوئی دور سے ہی دیکھے بولتا بھائی اس کی چال ڈال تو میرے بیٹے کی طرح ہے، یا آواز سن کے بولتے تھے کہ بھائی میرا بیٹا ہی ہے مثال کے طور، تو بڑی آسانی سے یہ پہچانتے جان، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے جو ہے نا اس کو جو ہے نا ظاہر نہیں کر۔ اب یہاں پر ایک مثال یہ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ تو پہچان گئے، جیسا یعنی عبداللہ ابن سلام اور جو ہے نا کعب ابن احبار، یعنی یہ ایمان لا لیے۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جاننے جو ہے نا اور پہچاننے میں 4 طرح کے، یعنی آپ کو سمجھنا ہے کہ 4 ٹائپس کا پہچاننا ہوگا۔ وہ کیسے سنیے؟ ایک یہ کہ ہم کو ہماری پیدائش سے پہلے کوئی نہ پہچانتا تھا، حضور انور کو ہمیشہ سے سب پہچانتے تھے، یعنی ہم جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو کون جانتا تھا ہم کو؟ مثال کے طور پر کوئی نہیں جانتا تھا، پیدا ہوئے ماں باپ نے نام دیا تو لوگ پہچاننے لگے، لیکن حضور علیہ السلام کو پیدائش سے پہلے سب جانتے تھے۔ وہ کیسے؟ پہلے انسان آدم علیہ السلام نے پیدا ہو کر پہلے حضور کا نام صاف عرش پر رب کے نام کے ساتھ پڑھا، جیسے آدم علیہ السلام روح پھونکی گئی تو آپ نے عرش پہ دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پہلا جاننا کیسا ہوا کہ ہم تو پیدا ہونے سے پہلے ہم کو کوئی نہیں جانتا، پیدا ہونے کے بعد جانیں گے، مر جانے کے بعد شاید ہو سکتا کچھ وقت تک لوگ یاد رکھیں گے پھر بھول جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونے سے پہلے سے آپ کو پہچانتے ہیں اور تا قیامت آپ کو لوگ پہچانیں۔ تو مثال کیا دی گئی؟ آدم علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ آپ جیسا روح پھونکے، جب سب سے پہلے انسان تو وہی تھے، اور آپ جیسے آنکھ کھولے تو پہلے عرش پہ جانا، سرکار کا نام دیکھے اللہ کے نام کے ساتھ۔ دوسرے یہ کہ ہم کو بننے سے کچھ بعد کوئی نہ پہچانے گا مگر حضور کے چرچے قیامت، بلکہ ابد لا ابد تک ہوتے رہیں گے، ان کی دھومیں مچی رہیں گی بے شک۔ تو دوسرے کیسا جاننا ہوا کہ ہمارا یعنی کوئی اگر ہم یعنی گزر جائے اس دنیا سے، کچھ وقت تک لوگ یاد رکھیں گے پھر بھول جائیں گے، لیکن سرکار کو تا قیامت ابد تک 1070 قیامت تک جو ہے نا آپ کی دھوم مچی رہی۔ سبحان اللہ سبحان۔ تیسرا یہ کہ ہم کو پیدائش کے بعد بھی صرف انسان ہی پہچانتے ہیں، مگر حضور کو ساری خدائی پہچانتی ہے اور حضور کی اطاعت کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی انسان، یعنی ہم پیدا ہونے کے بعد بھی ہم کو کون پہچانتا ہے؟ انسان ہی پہچانتے، لیکن سرکار کو ساری مخلوق پہچانتی، جنات پہچانتے ہیں، فرشتے پہچانتے ہیں، جانور پہچانتے ہیں، جھاڑ پہچانتے ہیں، پتھر پہ ہر وہ چیز پہچانتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوتھا یہ کہ ہم کو انسان بھی تھوڑے پہچانتے ہیں، مگر حضور کی ولادت کی خبر سارے جہاں میں ایسی دے دی گئی کہ سبحان اللہ، شکم مادر میں آتے ہی عالمگیر بارش ہوئی، پارسیوں کا پرانا آتش کدا بجھ گیا، قصر و کسرا کے 14 کنکریں گر گئے، وغیرہ وغیرہ، غرض کے ساری دنیا میں ان کی تشریف آوری کی اطلاع دے دی گئی۔ اور وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، ان علماء کا دوسرا گروہ وہ جو ہٹ دھرم اور ضدی ہے، جس نے دنیا کو دین پر مقدم رکھا ہوا ہے۔ چوتھے جاننے والے جاننا ایسا ہوا کہ آپ کے ایسی دھوم مچی کہ ساری کائنات کو اطلاع ہو گئی کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق پر خوب پردہ ڈالتے ہیں اور اچھی طرح اسے چھپاتے ہیں، پھر نادانی سے نہیں بلکہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ خوب جانتے ہیں، یعنی خوب جان کر خوب چھپاتے ہیں کہ ان کی حقانیت اور اپنی نفسانیت دونوں سے باخبر ہیں، پھر دونوں ہی کو چھپاتے ہیں کہ اپنے ناحق کو حق اور اس حق کو ناحق بتاتے ہیں۔ یہاں حق سے مراد حضور کہ وہ اوصاف حمیدہ ہیں جو توریت و انجیل میں مذکور تھے، چونکہ وہ حق تعالیٰ کی طرف سے تھے، بناوٹی یا جملہ یعنی جعلی نہ تھے، نہ نفسانی تھے، نیز وہ حق تعالیٰ کے ظاہر کرنے والے تھے جنہیں جان کر رب یاد آتا تھا۔ نیز ان اوصاف میں سے ہر وصف حق تھا، باطل کوئی نہ تھا، اس لیے انہیں حق فرمایا گیا۔ اس حق کو چھپانے کی 2 صورتیں تھیں،
لوگوں سے بیان نہ کرنا اور ان میں تبدیلی کرنا، یعنی دو صورتیں، لوگوں کو بتانا بھی نہیں، تبدیلی بھی کرنا، دنیا یا ان بتا دینا، ان کے کمالات کی ایسی تعویلیں تو جنہیں کرنا جس سے کمال کمال نہ رہے، یا پھر آپ کے کمال کی تعویل یعنی جو بات ہوتی ہے اس میں ایسی ایسا اس کو پیش کرنا کہ جو نا کمال ہی باقی نہ رہے۔ یعنی کیا مثال دی جا رہی ہے کہ پہلی چیز تو جو ہے اب قرآن پاک ہے، جب بھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھتے ہیں تو ہم کو پتا ہے کہ یہ حق ہے اور اللہ کی یاد آ جاتی۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو پتا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے نا توریت میں انجیل میں موجود ہیں، اور یہ حق تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنی نفسانیت کی وجہ سے کو چھپا رہے ہیں، پھر بھی جو ہے نا اس پر اڑے رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحق من ربک، بعض قرات میں حق کو زبر ہے اور یہ پہلے حق سے بدل، یعنی وہ اس حق کو خوب جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور عام قرات میں پیش، لہذا الحق مبتدا اور من ربک خبر، یعنی الحق حاضہ کی پہلی خبر اور من ربک دوسری خبر، اور الحق میں الف لام احدی یا جنسی ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ تبدیلی قبلہ یا یہ کعبہ یا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں آپ کے رب کی طرف سے، یا یہ حق چیزیں یعنی کعبہ یا تبدیلی قبلہ یا یہ نبی رب کی طرف سے ہیں، اور یا حق وہ ہے جو رب کی طرف سے ہو، نہ وہ جو نفسانی شیطان کی طرف سے ہو۔ یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، تبدیل قبلہ، کعبہ، نبی کریم، یہ ساری چیزیں حق ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو بات اللہ کی طرف سے ہوتی وہ حق ہے، جو نفس اور شیطان کی طرف سے ہوتا وہ حق نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ من ربک وغیرہ میں کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر حق یہ ہے کہ سارے مسلمانوں سے ہے، نہ کہ آپ سے، کیونکہ یہاں حق سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یا ان کی صفات، تو آپ کے متعلق لوگوں سے شبہات دور کیے جا رہے ہیں آپ کو، تو ان اپنے بارے میں شک ہونا عقلاً محال ہے۔ حضور کے اسماء طیبہ میں ایک سے ایک نام شریف حق بھی ہے، صادق وہ ہے جو واقعے کے مطابق ہو، اور حق وہ ہے کہ واقعہ اس کے مطابق ہو، کہ خود وہ کہہ دے ویسا ہی ہو جائے۔ حضور بذات خود سراپا حق ہیں کہ جو ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مثال دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ بھئی جو ہو گیا اور آپ بول رہے کہ ہے، تو وہ ایک حق ہوا، دوسرا ایک ہوتا ہے کہ بھئی وہ خود حق ہیں، تیسرا ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ دے زبان سے وہ حق ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تیرے اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اے مسلمان، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، فلا تکونن من الممترین، جب حق یہ ہے تو تم اس میں شک نہ کرنا، تو کیا شک کرنے والی جماعت میں سے بھی نہ ہونا، یعنی خواہ اس قبلے یا صاحب قبلہ کی اہل کتاب تصدیق کرے یا نہ کرے، ان کو موافقت کریں یا مخالفت، اے مسلمان تم کسی قسم کا تردد نہ کرنا، کیونکہ ان کی نبوت، معجزات اور بعض علماء اہل کتاب کے اقرار سے ثابت ہو چکی، اور تبدیلی قبلہ کے راز تمہیں بتا دیے گئے، نیز عبداللہ ابن سلام وغیرہ نے بھی اس کی تائید کر دی۔ سبحان اللہ سبحان۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اے مسلمان، ان دلائل سے اہل کتاب کے ایمان کی امید نہ رکھو، کیونکہ وہ شک سے نہیں بلکہ حسد سے انکار ہوئے، ورنہ ان کا حال یہ ہے کہ اپنی کتابوں کی پیشن گوئیاں اور موجودہ معجزات سے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف صورت پاک سے ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے لڑکوں کو پہچان لیتے ہیں، کہ اس کی صورت دیکھ کر، اس کی آواز سن کر، اس کی چال ڈھال ملاحظہ کر کے بے تردد کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ لاکھوں بچوں میں اس کی شناخت کر لیں، بلکہ اس کے کپڑے کو بھی پہچان لیں، اس کی چیزوں کو بھی جانیں کہ یہ میرے بچے کی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے تین گروہ ہوئے، ایک منصف علماء جو ایمان لے آئے، یعنی ایک جو تھے وہ ایمان لے آئے، دوسرے جہلا جن سے آسمانی کتابیں چھپائی گئیں، یعنی ان کو کتاب کے بارے میں علم نہیں تھا، تیسرے ضدی اور ہٹ دھرم پادری و راہب جو حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ لہٰذا اے قرآن پڑھنے والے، تو ان کی تائید یا تصدیق پر موقوف نہ رہے، حق تو وہ جو رب کی طرف سے ہو، نہ وہ جس کے دل پسند کریں، تم ان کا انکار یا تردد دیکھ کر خود شک نہ کرنا، بلکہ شک والی جماعت سے تک نہ ہونا۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جانتے ہو؟ یعنی اس آیت کے نزول ہونے کے بعد جو ہے نا، عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیسے جانتے؟ اور اس آیت یعرفونہ میں جو معرفت بیان کی گئی، اس کی کیا شان ہے؟ یہ آپ کا پورا سوال ہوگا۔
انہوں نے فرمایا، ان کا جواب دیکھیے، انہوں نے فرمایا کہ میں حضور پر اپنے فرزند سے بھی زیادہ یقین رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا پیاری بات! بولے حضور پر میں اپنی اولاد، اپنے فرزند سے بھی زیادہ یقین رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے؟ یہ کیسے؟ عرض کیا کہ حضور کے اوصاف، ان کے معجزات، ان کے علامات، ہماری کتابوں کی گواہیاں آپ پر یقین دلا رہی ہیں۔ اپنے فرزند پر یہ یقین کہاں، نامعلوم، یعنی یہ میرا فرزند اس لیے ہوا کہ اس کی ماں نے کہہ دیا، تو مجھے بولے اس پر بولے دلیل یقین نہیں ہے، لیکن ہماری جو آسمانی کتابیں اس میں دلائل ہیں، آپ کے معجزات جو ہیں، آپ کے اوصاف جو ہیں، بولے یہ کھلی گواہی ہی ہیں کہ جو ہے نا آپ حق ہیں۔ عمر تعالیٰ عنہ نے ان کا سر چوم لیا، پھر آپ نے جو ہے نا آپ کی پیشانی کو جو ہے نا بوسا دیے۔ تفسیر کبیر و عزیزی و خزائن عرفان سب جگہ یہ لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان! اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ علم و معرفت میں بہت فرق ہے، اور اوصاف جاننے کو علم، اور ذات پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات! واہ 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 واہ! معرفت اور علم کا فرق سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی کے متعلق جاننا، یعنی اوصاف جاننے کو، یعنی مثال کے طور پر بولے وہ رحم والا ہے، وہ کرم والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ چھپانے والا ہے، وہ جلال والا ہے، یعنی جتنی ہم اللہ کی صفتیں پڑھتے ہیں یہ علم ہے، یہ جاننا ہوا، یہ صرف جاننا ہوا۔ اور یعنی معرفت کس کو کہتے ہیں؟ ذات کو پہچاننے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات! واہ واہ! تو جب تک ذات کو نہ پہچانیں گے معرفت تک نہیں پہنچیں گے۔ علم سے جاننا تو اور ہے، بولے یہاں بولے بولے فلانے فلانے بولے نا ایک صوفی نظامی کر کے ہیں، بولے ایسے ہیں ویسے ہیں، بولے ان کا علم یہ، بولے ایسا تفسیر بیان کرتے ہیں، یہ تو جاننا ہوا۔ لیکن جب آمنے سامنے جب ملاقات ہو گئی، جب دیکھ لیے، جب جو ہے نا ان کی رحمت، یعنی ان کے علم کا، یعنی ان کے بیان کو سن لیے، ان کی آواز کو اپنی کانوں سے سن لیے، ان کو آنکھوں سے دیکھ لیے، مثال اب ان کی ذات کو پہچان لیے، ہزاروں میں بھی دیکھ لیں گے تو بولیں گے یہ تو صوفی نظامی ہے۔ تو معرفت وہ ہے، ذات کی پہچان ہونا معرفت، اوصاف کا جانا تو علم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! ارے بھائی کوئی کرسچن بھی ہو پڑھا لکھا، کوئی یہودی بھی ہو، وہ بھی اسماء ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات پڑھ کے بول دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ چھپا، یہ تو کوئی بھی بول سکتا ہے، یہ علم ہوا۔ ہاں لیکن اس کی معرفت تک اگر پہنچنا ہے تو پھر ذات کی پہچان ہوگی۔ کلیات یعنی ڈیموگرافک ڈیٹیلز جس کو کہا جاتا ہے، یا جزیات یعنی صفات کے بارے میں اور ڈیٹیلز کا اجمالی جاننا علم ہے، یہ سب جاننا علم ہے، اور جزیات کی تفصیل کو جاننا معرفت ہے۔ بولے وہ ڈیٹیلز کو جاننا معرفت، بولے رحم کیسا رحم کرتا، بولے معاف کرتا کیسے معاف کرتا، جانی ہوئی چیز کو جو خیال سے اتر جائے اس کو پھر جاننے کو معرفت، اور بلا قید جاننے کو علم کہتے ہیں۔ اختیاراً جاننا جس کے ساتھ اقرار بھی ہو علم کہلاتا ہے، یعنی اختیاراً بولے ہاں ٹھیک ہے ایکسپٹ کر لیا، بولے آگ لگی دکھ رہی ہاں آگ لگی ایکسپٹ کر لیا ٹھیک ہے۔ اور بلا اختیار جاننا جس کے ساتھ اقرار کی قید نہ ہو معرفت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تفسیر بلا خیر اس کو جاننا وہ معرفت ہے۔ لہذا حضور کا یہ علم ایمان ہے، مگر ان کی محض معرفت ایمان نہیں، اس لیے یہ کفار معرفت کے باوجود بھی کافر رہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سرکار کو جانتے تھے، آپ کے نام سے واقف تھے، آپ کے اوصاف سے واقف تھے، اس کے بعد بھی کفر رہے، کیونکہ آپ کی معرفت ان کو حاصل نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان علم پر موقوف نہیں ہے، جیسے ہر جاہل و عالم اپنے فرزند کو بلا دلیل پہچانتے ہیں، ویسے ہی ذرا سے غور سے ہر شخص حضور کو پہچان سکتا ہے۔ اسی لیے یہاں بیٹوں کی معرفت سے تشبیہ دی گئی، بلکہ ان کو بے عقل جانور، سوکھی لکڑیاں، کنکر، بلکہ چاند و سورج، کافر و مومن سارا عالم پہچان، یعنی اگر غور کرے تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بآسانی پہچان سکتے تھے، بلکہ آپ کو تو جو ہے نا لکڑی، کنکر، ہر وہ چیز جو ہے نا، سورج چاند سب آپ کو پہچانتا، سارا عالم پہچانتا کہ جانور انہیں سجدہ کریں، لکڑیاں ان کے فراق میں روئیں، کنکریاں کلمہ پڑھیں، ڈوبا ہوا سورج اشارے پر واپس ہو، پورا چاند اشارے پر پھٹ جائے، بادل ان کے اشارے پر برس پڑے، پھر برس کر واپس چلا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! آج بھی اگر ذرا سا غور کیا جائے تو حضور کی نبوت ظاہر و باہر ہے کہ اسے گئے گزرے زمانے میں بھی اسلام کی سلطنت اور بانی اسلام کی بادشاہت ہے، اگرچہ مسلمان دوسروں کے غلام بن گئے، گورنمنٹ نے ٹیکس وصول کرنے، اپنے قوانین چلانے کے لیے جیل، جرمانہ، پھانسی وغیرہ رکھے ہیں، تو بھی قوانین پر پورا عمل نہیں ہوگا، مگر یہ سرکاری ٹیکس، زکوٰۃ، قربانی، فطرہ وغیرہ لاکھوں روپے ہر سال مسلمانوں سے بہت آسانی سے وصول ہو رہا ہے، اور سخت سے سخت حکم پر عمل جاری ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ دلوں کے بادشاہ، یعنی کیا مثال دی جا رہی ہے کہ یہ سب چیزوں کے علاوہ جو ہے نا، بولے آج اتنی سارے حکمران آ گئے، گورنمنٹیں بن گئی، بولے ہر جگہ کا جو ہے نا ایک نیا قانون بن گیا،
بولے وہاں پہ سزائیں وغیرہ کے لیے جیل وغیرہ بھی بنا دی گئی، ٹیکس وغیرہ لگا دی گئی، سب ہونے کے باوجود بڑی مشکل سے جو ہے نا قوانین سے ڈر ڈر کے جو ہے نا اصول کیے جاتے، لیکن آپ دلوں کے ایسے بادشاہ ہیں کہ آپ کے ہر احکام پر جو ہے نا بنا کوئی چوں و چرا جو ہے نا مسلمان عمل کرتے، اور ایسے نہیں کہ ایک دم مسلمان، کروڑوں مسلمان جو ہے نا عمل کرتے، تو پتہ چلا کہ آپ دلوں کے بادشاہ ہیں، سبحان اللہ سبحان۔ ہر شخص اپنے فرزند کی چیزیں، اس کے دستور اور دشمنوں کو پہچانتا ہے، اسی طرح سارا عالم حضور کے غلاموں اور دشمنوں کو اسی طرح مدینہ پاک اور ان کی تبرکات کو جانتا ہے۔ حضرت سفینہ نے شیر سے کہا کہ میں حضور کا غلام ہوں، تو وہ کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا آگے آگے ہو لیا۔ ابو لہب کے بیٹے اتبا نے گستاخی کی تو شیر نے اس کو سوتے ہوئے منہ کے بو سون کر پھاڑ ڈالا اور گوشت بھی نہ کھایا کہ گستاخ کا گوشت جانور بھی نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے نا حضرت سفینہ جن کے سامنے شیر آ جاتا تو بولتے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو شیر کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے جو ہے نا آپ کو نقصان نہیں پہنچا بلکہ آپ کے تلوے چاٹنے لگا، اور ایک طرف جو ہے نا جو ابو لہب کا بیٹا جو گستاخ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا، وہ سو رہا تھا، اس کی منہ کی بو سونگتے ہوئے شیرا جو ہے نا اس کو پھاڑ دیا اور اس کا گوشت بھی نہیں کھایا۔ بتا کیا چلے کہ جو گستاخ رسول ہوتے جانور اس کا گوشت نہیں کھاتے۔ اپنے پیارے کی پیشانی اور سر محبت میں چومنا جائز ہے، جیسا کہ عمر تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہوا، بشرطے کہ وہ محل شہوت نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولے اپنے پیارے کی یعنی پیشانی چومنا، یعنی بسد احترام، یعنی خوشی سے یا پھر جو ہے نا اس کو محبت میں، بشرطے کہ شہوت نہ ہو، شہوت کچھ اور ہے یعنی اس میں لست نہ ہو، اب محبت سے چومنا جائز۔ وہی کے بعد کسی تائید کی ضرورت نہیں، مگر کشف و الہام، وہی بغیر تائید وہی قابل قبول نہیں۔ توضیح عزیز میں لکھا ہوا یعنی اولیاء اللہ کا وہی کشف الہام معتبر ہے جو خلاف شرعی نہ ہو، اور پیغمبر کی وہی و کشف وغیرہ بہرحال قبول، جیسا کہ یہاں فرمایا گیا الحق من ربک، یعنی کیا بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بزرگان دن کا جو کشف آتا ہے، مثال کے طور پر کوئی کلام کوئی بات پیدا ہوتی ہے، اگر خلاف شرعی نہ ہو تو اس پہ یقین کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ لیکن نبیوں کی جو کشف ہوتی ہے وہ تو سیدھا اگر وہی ہے وہ تو ایمان، وہ تو سیدھا حکم ہے۔ حضور کے اوصاف چھپانا، کبھی ان کا ذکر نہ کرنا اور بدترین گناہ ہے جس میں علماء یہود گرفتار تھے، اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو آج حضور کے اوصاف بیان نہیں کرتے اور حضور کی نعت خوانی سے لوگوں کو ہزارہ ہلیں بہانوں سے روکتے ہیں۔ ان کے اوصاف بیان کرنا بہترین عبادت ہے۔ اب یہاں پہ اور ایک چیز ظاہر ہو گئی، دیکھو کوئی اگر حضور کے اوصاف بیان کرنے سے روک رہا، آپ کی نعت پاک پڑھنے سے روک رہا، آپ کے عشق میں رونے سے روک رہا، آپ کی میلاد شریف منانے سے روک رہا، تو سمجھ جاؤ کہ وہ کون ہے، وہ کس کی صفت ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کی صفت ہے، وہی لوگ تھے جو چھپایا کرتے تھے۔ حب باقی جس کی کرتا ہے ثنا، مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کچھ سوال جواب ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر شخص بلکہ ہر چیز پہچانتی ہے، تو یہاں علماء اہل کتاب نے خصوصیت سے کیوں نام لیا گیا کہ وہ پہچانتے ہیں؟ جب سب لوگ پہچانتے ہیں تو صرف علماء کی طرف اشارہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بیٹے کی پہچان کی طرح تشریف آوری سے پہلے سے وہی جانتے ہیں، دوسروں نے تو تشریف آوری کے بعد معجزات وغیرہ دیکھ کر ہی پہچانا، یا اگلی کتابوں کی بشارت سے صرف یہ علماء ہی پہچانتے تھے، دوسرے لوگ دوسری علامت سے یا تبدیلی قبلہ کی حقانیت، کعبہ معظمہ کی حرمت علماء ہی جانتے ہیں۔ نیز یہاں جان کر پہچان کر انکار کرنے اور نہ ماننے کا ذکر ہے، یہ کام صرف علماء یہود کا ہی تھا، تمام مخلوق جانتی پہچانتی بھی ہے اور حضور کو مانتی بھی ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، ان کی کتابوں میں ذکر تھا، اشارے تھے، ہر وہ چیز تھے، اس کے باوجود یہی لوگ تھے جو پہلے سے جانتے تھے۔ ہاں، آپ کے آنے کے بعد آپ کے معجزات دیکھ کر بہت سے پہچانے، آپ کے اوصاف دیکھ کے بہت سے پہچانے، وہ الگ چیز ہے، اس وجہ سے ادھر اشارہ کیا گیا۔ دوسرا سوال، یہاں بیٹوں کا ہی ذکر کیوں فرمایا گیا؟ یا تو لڑکیوں کا بھی ذکر ہوتا یا اولاد فرمایا جاتا جو سب کو شامل تھا؟ اس کا جواب سنیے۔ اس لیے کہ بیٹے کو باپ کے سوا دوسرے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اگر یہ اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے تو سب گواہی دیتے ہیں کہ برابر ہے۔ بیٹی کو دوسرے نہیں پہچانتے، اسی لیے علماء اہل کتاب کے علماء دوسرے بھی نبوت سرکار کے دل سے اقراری تھے، نیز بیٹا، یعنی اب یہاں پہ یہ مثال کیا دی جا رہی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اب باپ بیٹے کے درمیان جو مسئلہ، یعنی بیٹے کو اس لیے رکھا گیا کہ بھئی دوسرے لوگ بھی دیکھ کے بولیں گے فلانے کا بیٹا ہے، اب بیٹی تو گوشے میں رہے گی، وہ تو گھر میں رہے گی، ہر کوئی دیکھ کے بول نہیں سکتا کہ فلانے کی بیٹی، اس وجہ سے بیٹے کا مثال دی گئی۔ یا یہ کیوں فرمایا گیا کہ کما یعرفون انفسہم، جیسا کہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنی پہچان زیادہ قوی ہے۔ بولے یہاں پہ ایسا کیوں بولا گیا کہ جیسے وہ اپنے آپ کو پہچانتے ویسا پہچانتے؟ بولے خود کو پہچانا تو زیادہ قوی ہے، یہ سوال ہو، اس لیے کہ اپنی جہاں دنیا میں آ کر کچھ ہوش سنبھال کر ہوتی ہے،
ماں کے پیٹ اور شروع ولادت میں اپنی خبر نہیں ہوتی، مگر بیٹے کے نطفہ قائم ہوتے ہی باپ اس کو پہچانتا ہے اور بچپن سے اس کے نام اور اوصاف سے واقف ہوتا ہے۔ علماء اہل کتاب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت سے پہلے جانتے اور لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے، بلکہ ان کے نام و کام سے باخبر عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی فرما گئے تھے، اسمہ احمد۔ یعنی کیسی مثال دی جا رہی ہے کہ بھئی اب خود کو پہچاننا مطلب کیسا معلوم ہے؟ ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے خود کو نہیں پہچانتے تھے، اور شروع میں جب یعنی ہوش نہیں تھا جب بھی ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، ہمارے ساتھ کیا ہوا کیا واقعہ تھا یہ تو کوئی بول نہیں سکتا، تو وہ الگ چیز پہچاننا ہوا۔ لیکن ہاں باپ جو ہے نا اپنے بیٹے کو شروع سے پہچانتا ہے، پیدائش سے پہچانتا ہے، اس وجہ سے وہ مثال دی گئی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ علم دو ہیں، اضطراری اور اختیاری، مگر حسد و اناد ان دونوں کا حجاب، جو نفسانی ظلمت میں گرفتار اور حسد و اناد کے حجاب میں محجوب ہے، وہ ان دونوں علموں کے فوائد سے محروم، نہ تو اس کو کسی کا کلام مفید، اللہ اکبر، نہ لوم و ملوم۔ پھر علم تین گروہ ہے، یعنی اب یہاں یعنی سمجھنا ہے کہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے، کہ جو ہے نا وہ ایسا پردہ ہے جو کسی بھی علم کو اب تک پہنچنے نہیں دے گا۔ مخلد جن کا علم تقلیدی ہے یہ عوام کو حاصل ہے، مطلب تین طرح کے گروہ ہیں، اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ مخلد، یعنی جن کا علم تقلیدی ہے یہ عام عوام یعنی عام سب کو حاصل ہے۔ محقق جن کا علم تحقیقی ہے، یہ شریعت و طریقت کے مجتہدین کا حصہ ہے۔ یعنی اب محقق کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جو تحقیق کیا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مان لیے بولے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ نے مسلمان نام رکھ دیے، بولے نماز پڑھنا ہے ایسا کرنا ہے سیکھ لیے، زندگی اس میں گزار دی، یہ عام علم۔ دوسرا کیا ہوا؟ محقق، یعنی آپ غور و فکر کریں، آپ تحقیق کریں کہ اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، اس کے بعد یعنی آپ یعنی وہ دین رکھتے ہیں کہ یہ کون ہوئی؟ علماء کرام، شریعت کا جو عالم ہوا، جو مجتہدین ہوئے، یہ ان کے حصے میں آیا۔ پھر تیسرا جو ہے نا مشاہدہ، جن کا علم مشاہدہ وہ معائنہ ہے، یہ عارفین کاملین کا نسب ہے۔ پھر تیسرے وہ ہوئے جو مشاہدہ کرے، صرف علم نہیں، وہ ذات کو بھی پہچانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک انسان نفسانی خواہشات اور اغواء شیطانی سے پاک و صاف نہ ہو، کیسا ہی عالم و عاقل ہو معرفت کے پھل نہیں کھا سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیطان کو کامل علم و عقل حاصل تھی، مگر طغیان ہی ہاتھ آئی۔ یہی علماء کتاب کا حال ہوا کہ ان کی معرفت حاصل تھی مگر اس کے فوائد سے محروم رہے، لہذا علم سے پہلے تزکیہ نفس چاہیے۔ علم بغیر تزکیہ نفس نقصان دہ ہے، جیسا کہ دیوانے کی تلوار جس سے وہ خود اپنے کو ہی ہلاک کر سکتا ہے، تفسیر البیان میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی کیسی مثالیں سمجھائی جا رہی تھی کیا؟ اسی وجہ سے جو ہے نا راہ تصوف میں جو ہے نا سب سے پہلے علم اتنا ہی دیا جاتا، پھر اس کے بعد تزکیہ نفس کرایا جاتا۔ اگر بغیر تزکیہ نفس کے جو ہے نا اس کو علم عطا کر دیا گیا تو پھر وہ خود دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا، خود کو بھی پہنچائے گا۔ اس کی مثال کیسی دی گئی کہ کوئی دیوانے کے ہاتھ میں تلوار دے دو، وہ تو کس کو بھی مار سکتا ہے، خود کو بھی کاٹ سکتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ پہلے آیت میں حق سے مراد حضور کے اوصاف ہیں، اور دوسری آیت میں حق سے مراد حضور انور کی ذات بابرکت ہے۔ حق مقابل باطل کا بھی ہوتا ہے اور مقابل ظاہر کا بھی۔ حضور انور کی ذات، ان کی ہر ادا سچی ہے، باطل کوئی نہیں، لہذا آپ کا نام حق ہے۔ ہمارے سر سے پاؤں تک ہر اعضاء سے حق کام بھی صادر ہوتے ہیں، باطل بھی، نیز ہمارے نام و کام وغیرہ سب فانی ہیں۔ حضور انور کی ذات، نام، کام تمام باقی غیر فانی ہیں، بحکم الہی یہ سب کو بقا ہے، لہذا حضور حق یعنی غیر زائل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے سر سے پاؤں تک کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو ہے نا صحیح ہوتے ہیں، جو کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو گناہ ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر، تو بولے اس لیے جو ہے نا فانی ہے، لیکن سرکار کا جو ہے نا ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جو ہے نا وہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نا وہ باقی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ دیکھو حضور کا دین، کلمہ، نبوت، عزت کسی کے لیے نسخ یا فنا نہیں، یعنی کوئی یعنی نہ کلمہ آج تک فنا ہوا، نہ نسخ ہوا، نہ دین نسخ ہوا، نہ کوئی نیا پیغمبر آیا، نہ کوئی نئی کتاب آئی، کچھ نہیں، کوئی کسی چیز کو نسخ نہیں ہوا، ہمیشہ قائم ہے۔ نیز حضور کی ذات حق و باطل کی پہچان کا معیار ہے، جسے وہ حق کہہ دے وہ حق ہے، جسے باطل فرما دے وہ باطل ہیں۔ ہمارے عقلیں حق و باطل کی پہچان میں ناکام ہیں، لہذا حضور کا نام حق ہے۔ خیال رہے کہ دنیا میں برا بھلا ملا جلا ہے، دنیا میں برا بھلا ملا جلا ہے۔ جسمانی برے بھلے کی پہچان آنکھ، ناک، کان، زبان سے ہوتی ہے۔ بولے جسمانی برا بھلا ہوتا وہ آنکھ، کان، ناک سے آپ پہچان لیتے، اور جہاں یہ حواس چھانٹ نہ کر سکیں تو حکومتوں نے کچھ ایسی مشینیں ایجاد کی ہیں جن سے کھرے کھوٹے میں چھانٹ ہو جائے۔ روحانی برائی بھلائی یعنی حق و باطل کی چھانٹ نہ ہو، نہ تو ہمارے اعضاء ظاہری کر سکیں، نہ عقل انسانی، نہ آلے
ضرورت تھی کہ رب تعالی بندوں کی اس مجبوری پر رحم فرما کر کوئی چھانٹ کرنے والا بھیجے۔ اسی چھانٹ کرنے والے کا نام حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی یہاں اور دوسری آیت میں خبر دی گئی، جسے آنکھ سے اچھے برے مزے محسوس نہیں کر سکتے، اس کے لیے ناک زبان کی مدد چاہیے، ایسے ہی انسانی عقل سے حق و باطل نہیں پہچان سکتے، اس لیے فرمان مصطفی درکار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اب ایک مثال ہے، کوئی اچھی چیز کا مزہ چکھنا ہے، آنکھ سے چکھ سکتے کیا؟ نہیں چکھ سکتے، زبان کی مدد لینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے کوئی اچھی چیز کو دیکھنا ہے، زبان سے دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے، آنکھ سے مدد لینی پڑے گی۔ تو مثال سے سمجھائی جا رہی ہے کہ جیسے روحانی جو مسائل ہیں، روحانی حق و باطل میں تمیز یعنی اصل سمجھنا ہے، تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت درکار ہے۔ آپ جسے حق کہیں گے وہ حق ہے، آپ جسے باطل کہیں گے وہ باطل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق و باطل کا معیار جو ہے وہ آپ سے قائم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.